ہم ان سے کہتے ہیں اگر صحابہ کی بری باتیں بیان کرنا حرام ہے تو اللہ نے ان کی بری باتوں کو قرآن میں کیوں بیان کیا ہے کہ نہیں بھائی؟ او بھائی اگر تم نے اپنا اصول بنا دیا کہ صحابہ کے برے کاموں کو تم بیان نہ کرو تو اللہ نے قرآن میں کیوں بیان فرمایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے خطبہ دے رہا نا، اگر صحابہ کے برے کاموں کو چھپانا یہ اصول دین ہے تو اللہ نے قرآن میں کیوں اس حرام کا ارتکاب کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ ادا فرما رہے ہیں۔ او بھائی صحابہ کو تم صحابہ کیوں کہتے ہو؟ ابھی میں نے تعریف دکھا دیا نا حافظ ابن حجر کی، کہتا ہے صحابہ وہ ہے جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ولو ایک لمحے کے لیے دیکھا ہو، اگر ان کو ایک لمحے دیکھنے کی وجہ سے وہ صحابی بن جاتا ہے اور وہ عادل بن جاتا ہے، فلاں فلاں بن جاتا ہے، تو جب وہ تبلیغ کر رہا ہے تو اس کی عزت کیوں نہیں کرتے صحابہ؟ ممبر پہ کرے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، جب کم از کم تم دو مانتے ہو اس بات کو کہ جب وہ تبلیغ کر رہے ہیں ممبر سے تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے، وہ جیسے اللہ خود بول رہا ہے اس طرح ہے، اللہ کا کلام بول، وہ اپنے سے نہیں بولتا، کچھ بھی نہیں بولتا۔ تبلیغ کرتے وقت تم عقل تمہارا یہ عقیدہ ہے، باقی امور میں تم ان کو معصوم نہیں مانتے، تبلیغ میں تم معصوم کہتے ہو۔ وَإِذَا رَأَوْا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے خطبہ دے رہا، باہر بازار میں کیا آتا ہے، صحابہ کرام کو سنائی دے دیتا ہے کہ باہر میں کیا آیا، ایک آدمی آیا، وہ کیا بھیج رہا ہے؟ آئینہ بھیج رہا ہے، کنگھی بھیج رہا ہے، کنگھی 2 روپے میں، کنگھی 2 روپے، کنگھی 2 روپے، آئینہ 3 روپے۔ وہ پاکستان میں وہ ہوتا ہوگا نا، اب تو 2 روپے میں تو پاکستان میں کچھ نہیں ملتا ہوگا، اب تو 200 روپے میں ملتا ہوگا کوئی کنگھی، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال صحابہ کرام کو سنائی دیا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، یا صحابہ کرام کو کیا دکھائی دے دیتا ہے کہ وہ باہر آیا، کوئی آدمی ناچ رہا ہے، گانا سنا رہا ہے، ناچ رہا ہے، گانا سنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی ڈھول بجانے والا ہے، کوئی کرتب مداری آئے کرتب دکھا رہا ہے، کوئی آدمی بندر لے کے آئے، انفضوا الیہا، سب دوڑ کے، ایک دو نہیں، سب دوڑ کے، صحابہ کرام دوڑ کے جاتے ہیں، وہ ترکوک قائمہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پہ کھڑے، اتنا بھی انتظار نہیں کرتے کہ اپنی جو ہے تقریر ختم کریں، تقریر جب ختم ہو تو ہم جلدی سے جائیں گے، نہیں نہیں نہیں۔ او بھائی آپ کے گاؤں میں آپ کے مولوی کے ساتھ یہ ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ کس گاؤں میں اس کے مولوی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ خطبہ دے رہا ہے، ممبر کے نیچے سے سب لوگ بھاگ جاتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں؟ کبھی ہوا ہے کسی گاؤں میں؟ گاؤں کے لوگ شہر کے مقابلے میں مثلا وہاں پہ جہالت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ٹھیک ہے کہ نہیں؟ شہر والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے پاس ثقافت ہے، تہذیب ہے، گاؤں میں نہیں ہے، چلو مان لیا۔ اور پاکستان کے کس شہر میں، ہندوستان کے کس گاؤں میں آپ نے یہ سنا ہے کہ ایک مولوی، چاہے وہ مولوی کتنا ہی کیا نہ ہو، کم علم کیوں نہ ہو، وہ جب تقریر کر رہا ہے، باہر مسجد کے باہر کوئی کرتب دکھانے والا آئے یا کوئی کنگھی سبزی چاول چولے بیچنے والے آئے تو یہ سب جو ہے دوڑ کے سب سب نکل جائیں، وہ اکیلا بیچارہ رہ جائے کہ یہ سب لوگ تو چلے گئے، میں کس کے لیے تقریر کروں؟ یہ کبھی ہوا ہے تم لوگوں نے؟ اور بھائی جو یہ قرآن کی آیت ہے اس کی تصدیق کرتے ہو جماعت عمریہ؟ تصدیق نہیں کروں گے نا، کیونکہ یہ کیا ہے کہ یعنی صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گستاخی کیا کہ مسلمانوں کے کسی شہر میں کسی چھوٹے مولوی کے ساتھ بھی گستاخی نہیں ہوتی ہے اس طرح کی گستاخی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کرنا کفر ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ ہے۔ تو اگر صحابہ کے برے کام بیان کرنا یہ حرام ہے تو قرآن نے کیوں ذکر کیا ہے؟ میں آپ کو ایک اور واقعہ قرآن کا دکھا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ مبارک ہے یہ حجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا، بخوبی ہم پہچان گئے ہیں، المستقدمین منکم، آپ میں سے وہ جو آگے ہیں، جو آگے ہیں، آگے ہیں،
وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم پہچان گئے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ کون ہے جو پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. جڑے اگے اگے نے اے جڑے پیچھے 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 نے، اساں انہاں نو جاندے نے اے کون نے، یہ کون ہے جو آگے آگے ہوتے ہیں اور جو پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اللہ ان سے حساب لے گا. بیٹے ابھی جو مرضی کرنا، ابھی جو مرضی کرنا ہے کر لے، حساب کتاب ہے، سیر سب اعمال کا حساب کتاب ہے. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کرتے ہو تم، ممبر پہ وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، تم سب نس جاتے ہو، بھاگ جاتے ہو. ان ربک هو یحشرهم انه حکیم علیم، اللہ تعالی حکیم علیم. اچھا اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے وہ لوگ جو آگے آگے ہیں اور جو لوگ پیچھے پیچھے ہیں. یہ آگے آگے پیچھے پیچھے کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے نا. مشکل یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے. تو آپ کو کیوں پتہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ عالم اسلام کا اصول کیا ہے کہ مٹی پاؤ، چھپا دو، صحابہ کے برے کاموں کو چھپا دو. کتاب کون سے بھائی؟ مسند احمد. مسند ہے کس کی؟ احمد ابن محمد ابن حنبل کی. مسند احمد ابن محمد ابن حنبل، جز نمبر 1، چھاپ دار احیاء التراث العربی، سنہ 1415 میں، 1994 میں یہ کتاب بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 502 ہے. یہ جلد کون سا بتایا؟ جلد بتایا نا میں نے. جلد کون سا بھائی؟ جلد نمبر 1، جز اول. اوکے اچھا. یہ حدیث نمبر ہے 2700، 2779. روایت ہے عبداللہ ابن عباس سے. اب یہ روایت صحیح نہیں ہے یا صحیح ہے؟ نہایت ہی صحیح ہے، وہ میں آپ ثابت کر کے دکھاؤں. روایت کیا ہے بھائی؟ کہ مدینہ کڑی سی نہایت ہی خوبصورت کڑی جڑی نا اے نماز آستے آندھی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد. ایک خوبصورت لڑکی تھی، بہت ہی خوبصورت تھی. یہ نماز کے لیے آتی تھی کہ جماعت میں نماز پڑھے، تو یہ نماز میں کھڑی ہو جاتی تھی صف میں. عورتوں کا جو صف ہے، پہلے مردوں کا صف ہے پھر عورتوں کا. تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام جو تھے وہ نماز آگے صف والے چھوڑ کے وہ پیچھے والے صف میں چلے جاتے تھے تاکہ اس کو تماشا کریں نماز کے دوران. حالانکہ ان کا صف دیکھیں، یہ لوگوں نے مسجد کو یہ بنایا تھا. مسجد کے تو یہ حالت ہے. یہ آپ کے کسی مسجد میں ہوتا ہے اس طرح؟ اللہ جانتا آپ کے مسجد میں اگر یہ ہو جائے نا تو اس آدمی کو اتنا وہ نمازی ماریں گے کہ وہ کتے کی طرح، گدے کی طرح اس کو مار مار کے اس کا حلیہ بگاڑ دیں گے. اچھا تو صحابہ کرام جو اگلے صف چھوڑ کے پیچھے والے صف میں جاتے تھے، اور ان لوگوں نے چھپا دیا. وہ کون ہے بھائی؟ نام نہیں بتایا نا، کیونکہ وہ جو اہم صحابہ ہوتے ہیں اس کے نام چھپائے جاتے ہیں. کیونکہ ان کا اصول یہی کہ مٹی پاؤ چھپا دو. اچھا وہ پیچھے والے صف میں جاتے تھے تو اس کو تماشا کرنے کے لیے. بالخصوص یہ کہ جب رکوع میں جاتے تھے، رکوع میں اللہ کے سامنے ہوتی ہے نا، یہ کیا کرتے تھے؟ رکوع میں وہ سر کھینچ کھینچ کے تاکہ اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیں. حدیث یہ ابن عباس کہتے ہیں کانت امرأۃ حسناء تصلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. ایک بہت خوبصورت عورت تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھی. فکان بعض القوم یستقدم فی الصف الاول لئلا یراها. بعض جو اچھے لوگ تھے وہ صف اول میں جاتے تھے تاکہ ان کو نظر نہ آئے، تاکہ وہ عورت ان کو نظر نہ آئے. وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرَةِ. اور بعض جو ہوتے ہیں کیا جاتے تھے؟ وہ پیچھے چلے جاتے تھے کہ ہم نے ادھر پیچھے نماز پڑھنی ہے، آخری صف میں جا کے نماز پڑھتے تھے. فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِن تَحْتِ إِبْطَيْهِ. ابط بولتے ہیں اس بغل کو. اور جب رکوع میں جاتے تھے تو بغل کے نیچے سے اس عورت کو تماشا کرتے تھے لوگ. فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهَا. اس آیت کو اس عورت کے متعلق نازل کیا. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. صحیح ہے کہ ہم آگے والوں کو بھی جانتے ہیں، پیچھے والوں کو بھی جانتے ہیں، حساب سب کا ہوگا. اچھا یہ حدیث صحیح ہے غیر صحیح؟ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، تحقیق شیخ احمد محمد شاکر کی، چاپ دار الحدیث قاہرہ میں ہے. یہ کتاب جزء ثالث ہے. کتاب چھپی ہے سنہ 1995 میں. کہاں چھپی ہے؟ دار الحدیث قاہرہ میں چھپی ہے. اچھا یہاں پہ صفحہ نمبر 236 میں حدیث نمبر 2784 اسناد صحیح، اسناد اس کی صحیح ہے. وہی حدیث جو میں نے ابھی آپ کو دکھا دیا، ٹھیک ہے نا، ابن عباس والی حدیث. یہ کتاب ہے سنن الترمذی. سنن الترمذی کس کی کتاب؟
ابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن سورہ ترمذی متوفی سنہ 279، چاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں بیروت لبنان میں۔ تفسیر سورہ حجر، صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 892، حدیث نمبر 3133، وہی حدیث۔ عبداللہ ابن عباس سے، ایک خوبصورت عورت تھی، بہت ہی خوبصورت تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، اور صحابہ جو ہے، بعض صحابہ پیچھے جاتے تھے تاکہ اس کو دیکھ لیں، تو اس میں اس کے متعلق اللہ نے نازل کیا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ اس حدیث کو نقل بننے کے بعد ابن ترمذی صاحب کہتے ہیں وَهَذَا أَشْبَهُ أَن يَكُونَ أَصَحَّ، یہ جو ہے بھلے دوسرے حدیثوں سے یہ حدیث زیادہ بہتر حدیث صحیح ہے، بلکہ یہ حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کئی علماء نے اس حدیث کی تصحیح کیا۔ حاکم نے کتاب مستدرک میں اس حدیث کی تصحیح کیا، اور ذہبی ناصبی نے بھی اس حدیث کی تصحیح کیا۔ یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جزء ثانی، چاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009، بیروت لبنان میں۔ یہ تفسیر سورہ حجر ہے، صفحہ نمبر 463 ہے کہ نہیں بھائی؟ حدیث کون سی ہے بھائی؟ حدیث نمبر ہے 3396۔ نقل کرنے کے بعد ہادہ حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے، 3396 ہے نا، 3396۔ وافقہ الذہبی فی التلخیص قال صحیح، اس نے بھی کہا حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کانت تصلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ امرأة حسناء من احسن الناس، ایک بہت ہی خوبصورت عورت تھی، لڑکی تھی، آتی تھی نماز کے لیے۔ توبہ توبہ، نہ اللہ سے حیا، نہ رسول سے حیا، نہ نماز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا، اور اس صحابہ کرام کیس کام میں لگے؟ ہاں صحابہ کرام پیچھے والے صف میں جاؤ تاکہ اس کی تماشا کرو، تو اللہ نے ان کو اس طرح بے عزت کیا۔ ان صحابہ اگر اس زمانے میں ہوتے نا میرے عزیزوں، دیکھو اس زمانے اگر ہم اور آپ ہوتے نا اس زمانے میں، ہمیں تو پتہ ہے کہ پہلے والے صف میں کون نماز پڑھتے ہیں، پچھلے صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں تو جاتا ہوں مثلا صبح شام جاتا ہوں نماز کے لیے، آپ بھی جاتے ہیں صبح شام، آپ کو تو پتہ ہے کہ بھئی کل پیچھے کس نے نماز پڑھی ہے، پرسوں کس نے پڑھی ہے، ترسوں کس نے پڑھی ہے، یہ تو پتہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت جب نازل ہوئی تو سب کو پتہ چلا کہ اللہ نے ان لوگوں کو کتنا بے عزت، کیونکہ وہ پیچھے والے جو پہلے آگے نماز پڑھتے تھے اب پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کی کتنی بے عزتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بھائی اللہ نے تو ان کو اس وقت، آپ نہ کہیں کہ اس میں نام ہمیں نہیں معلوم، اس زمانے میں نام سب کو معلوم تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا اس وقت نام سب کو معلوم تھا کہ وہ کون اشخاص تھے جو پیچھے جاتے تھے۔ یہ تو ان جماعت عمریہ کا اصول ہے کہ صحابہ کے برے کاموں کو چھپاؤ، یہ اہم صحابہ تھے اس لیے ان کے نام چھپا دیے ان لوگوں نے، اور کتنے اس سے بدتر کام، برے اس سے زیادہ برے کام ہیں جو یہ نہ چھپا سکے، ٹھیک ہے؟ یہ چھپانے میں کامیاب ہو گئے، یہ تو ان سے لیک کر گئی ہے، یہ حدیث جو ہے لیک کر گئی ہے، گرچہ اس میں نام نہیں معلوم ہمیں، اور یہ بھی یقین آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صحابہ اگر کوئی غیر اہم صحابہ ہوتا نا تو اس کا نام ضرور یہاں پہ مذکور ہوتا کہ فلان شخص تھا، ایک گمنام شخص، لیکن وہ اہم صحابہ تھے نا، اسی لیے ان کے نام نہیں آئے۔ تصحیح کر دی نا میں نے کئی ذرائع سے۔ اچھا، جماعت عمریہ کے علماء میں سے ایک امام ہیں ابو بکر ابن خزیمہ۔ ابو بکر ابن خزیمہ کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، اس میں اس شخص نے، ابن خزیمہ بہت بڑے محدث ہیں، اس کی وفات ہے سنہ 311 کی، انہوں نے ذمہ لیا ہے کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں۔ یہ کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، جلد نمبر 3، چاپ المکتب الاسلامی، سنہ 1980 میں یہ کتاب بیروت میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 97 میں، حدیث نمبر 1696، یہی حدیث ہے بھائی، کانت تصلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ امرأة حسناء من احسن الناس۔ وہی حدیث دوبارہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے اسی مسئلے میں نازل کیا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ اچھا، یہ کتاب ہے عزیزو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ وشیء من فوائدها، تالیف محمد ناصر الدین الالبانی، المجلد الخامس، چاپ الریاض۔ اچھا، کتاب چھپی ہے سنہ 1995 میں ریاض میں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 608 میں، حدیث نمبر 2472، یہی حدیث ہے جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ وہ تو بھائی کئی آسانی سے کہتے ہیں، ابو داؤد طیالسی وغیرہ نے نقل کی، وہذا اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ اچھا، اس کے صرف ابو داؤد طیالسی کی سند صحیح ہے، پھر اس کے بعد وہ کئی اور مزید اسانید دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح عزیزو؟ اچھا،
میں آپ کو مسلم کی ایک حدیث دکھاؤں اور اس کے بعد آپ کے کال لیں گے. کتاب کون سی ہے بھائی؟ صحیح مسلم. صحیح مسلم چاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے کب بھائی؟ کتاب چھپی ہے سنہ 1432 میں، 2010 بنتا ہے. دار الفکر بیروت میں. یہ کتاب الصلاۃ ہے. یہ حدیث نمبر 440 ہے. 440 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها. کہ مردوں کا بہترین صف جو ہے کیا ہے؟ آگے والا صف ہے، اور بدترین صف آخری صف ہے مردوں کا. اور عورتوں کا خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، اور عورتوں کے جو آخری بدترین صف ہے ان کی پہلی صف ہے، اور ان کی بہترین صف ان کی آخری صف ہے. تو اس حدیث میں مجھے لگتا ہے یہ حدیث بھی اسی واقعے میں کی طرف اشارہ ہے. اس حدیث میں فرمایا کہ مردوں کا سب سے بہترین صف آگے والا صف ہے، کیونکہ وہ لوگ وہاں آتے تھے کہ اس عورت کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے نا، اور پچھلے والے صف والے وہ ادھر انہوں نے لائن اسی لگائی تھی کہ اس عورت کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا، اور یہ لوگ ادھر عورتوں کی تماشا کے لیے آخر میں جاتے تھے. اور عورتوں کا فرمایا کہ عورتوں کی بدترین صف وہ آگے، عورتوں کے آگے والی صف ہے، کیونکہ یہ مرد ان کی تماشا کرتے تھے. اور ان کے بہترین صف وہ آخری والا صف ہے کہ وہ مردوں کو نظر نہیں آتی تھی. مجھے لگتا ہے یہ اسی واقعے سے یہ حدیث، کیونکہ یہ ان کے پاس کٹنگ بہت ہوتا ہے. جماعت عمریہ کے پاس حدیث کی کٹنگ بہت ہے. لازمی بات ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے لقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستاخرین، یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو لازمی بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آیت سنایا ہے، اس کی تفسیر کی ہے. وہ مدینے میں ایک اسکینڈل ہوا ہے. اس طرح کی بات جو ہے نا، ہمیں ایک اسکینڈل ہے بھائی، لیکن وہ سب واقعات جماعت عمریہ نے سب دبا دیے بھائی، سب مٹا دیے. ٹھیک ہے نا، تو مجھے لگتا ہے یہ اسی اسکینڈل کے لگ بھگ یہ حدیث بھی اسی زمانے کی ہے. اچھی